السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل الکنز۔ آج ہم ڈاکٹر صاحب سے جو ہمارا ٹاپک چلتا آ رہا ہے طلاق کے اوپر، آج ہم اسی ٹاپک کو لے کے طلاق مغلظہ کے اوپر بات کرنا چاہوں گی میں ڈاکٹر صاحب سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، طلاق مغلظہ کیا ہے اور اس کا مداوع کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ پچھلی اقساط میں ہم نے طلاق رجعی کے بارے میں بات کی، طلاق جی، بائن کے بارے میں بات کی، اور طلاقوں کی اقسام کے بارے میں بھی طلاق بات کی، جو ہے سنت حسن طلاق کیا ہے، سنت۔ طلاق بدعت کیا ہے۔ جی جی اس میں ایک بات ملحوظے خاطر رکھیں کہ طلاق رجعی ہو یا طلاق بائن ہو، جب تک وہ ایک یا دو طلاقیں ہوتی ہیں اس وقت تک مرد جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ تعلق قائم کر سکتا ہے۔ جی طلاق رجعی، اب جیسے میں نے بتایا تھا کہ اگر اس آدمی نے سنت طریقے سے طلاق دی ہے تو اس صورت میں وہ اپنی بیوی کو، اگر عدت کا وقت نہیں گزرا تو وہ اپنی بیوی کو بغیر نکاح کے واپس لا سکتا ہے۔ اور شریعت نے اس میں جو قرآن مجید میں یہی کہا گیا کہ اگر طلاق رجعی ہو تو بیوی اپنے گھر میں رہے اور اپنے میکے یا کہیں اور نہ جائے، تاکہ میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھیں اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے عین ممکن ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جلد از جلد جو ہے وہ رجوع کر سکیں۔ ٹھیک۔ احادیث میں تو یہاں تک بھی کہا کہ عورت پھر اس کے بعد اگر ایسا صورتحال ہو جاتی ہے تو زیادہ تیار رکھے، زیادہ اچھے طریقے سے رہے، تاکہ اگر میاں کے دل میں کوئی رنجش ہے تو اس کو دور ہو سکے اور وہ دوبارہ ایک خاندان کے طور پر اکٹھے ہو جائیں۔ ٹھیک۔ طلاق باہر کا جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ چونکہ مرد جو ہے طلاق وہ اگر ایک یا دو دیتا ہے، لیکن وہ صریح الفاظ کی بجائے کوئی ایسے الفاظ بول دیتا ہے جس کی بعد میں وہ خود تشریح کرتا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں تو اس کو طلاق دے دی تھی۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی سے کہہ دیتا ہے کہ جا اپنے ماں باپ کے گھر چلے جا، یا آج کے بعد مجھے منہ نہ دکھانا، جی اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے، اور بیوی تو وہ سمجھتی کہ بھائی خاوند غصے میں چلے میں چلی جاتی ہوں، لیکن جب وہ وہاں پہ کچھ عرصہ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ بھی اپنی بیوی کو لے جاؤ، تو کہتا میں تو اس کو طلاق دے دی تھی۔ جی تو اس طرح کی جو طلاق ہوتی ہے اس میں اگر اس نے ایک دی ہے تو پھر بھی جو مرد جو ہے اپنی بیوی کو لا سکتا ہے، لیکن اب جو جیسے طلاق رجعی میں تو نکاح کی ضرورت نہیں تھی، لیکن طلاق بائن جو ہے اس میں نکاح چونکہ فوراً ختم ہو جاتا ہے، جی لہٰذا وہ عورت جو ہے وہ واپس جو ہے اسی صورت میں آ سکے گی جب مرد جو ہے وہ دوبارہ اس سے نکاح کر کے اس کو لا سکے گا، اور اس کے لیے پھر واقعی جو لوازمات نکاح کے ہیں، حق مہر ہے یا دیگر معاملات ہیں، وہ سارے شرائط کے تحت طے ہوں گے۔ ٹھیک۔ اس کا اب یہ جیسے میں نے کہا کہ جب طلاق ایک یا دو ہوں، جی قرآن مجید میں جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الطلاق مرتان، کہ طلاقیں جو واپس مڑنے والی ہیں وہ صرف دو ہی ہے، یعنی کہ ایک دفعہ چاہے وہ طلاق بائن کی شکل ہے یا طلاق رجعی کی شکل ہے، دو ہوں گی تو پھر تو واپسی کا راستہ ہے۔ جی لیکن جب قرآن مجید میں جیسے اللہ نے خود اس میں فرمایا کہ جب یہ دو طلاقیں ہو جائیں تو اس کے بعد یہی ہے کہ مرد کو پھر چاہیے اب یا تو اپنی بیوی کو اچھے طریقے سے رکھ لے، یا پھر اس کو اپنے جو ہے نا طلاق دے کے حسن اخلاق کے ساتھ اس کو رخصت کر دے۔ جی اب جب تین طلاق ہو جاتی ہیں تو قرآن مجید نے اس کے بعد جو ہے کہا کہ ان کے اب وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں گے مکمل طور پر، اب ان کے دوبارہ نکاح کی صورت میں بھی اکٹھے ہونے کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اس کو شریعت کی زبان میں جب تین طلاقیں ہو جائیں تو ان کو طلاق مغلظہ کہا جاتا ہے، یعنی صحیح۔ اب طلاق جو ہے عربی کا لفظ ہے یہ غلیظ سے نکلا ہے۔ غلیظ اردو ہمیں استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا میں شاید ہم غلاظت کا لیتے ہیں۔ جی عربی میں غلیظ سے مراد ہوتا ہے کسی شے کے پختہ ہو جانے کا، سخت ہو جانے کو، یعنی کہ مغلظہ سے مراد وہ طلاق جو بالکل ہی اب پختہ ہو گئی ہے، جی اس کے ٹوٹنے کا جو ہے اب اس کو واپس ہونے کا جو ہے اس میں امکان ختم ہو گیا۔ چنانچہ ٹھیک۔ جب بھی تین طلاقیں کسی مرد کی طرف سے ہو جاتی ہیں، جی چاہے وہ ایک ایک کار کی ہوتی ہیں، چاہے وہ وقت کے ساتھ اس نے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں تینوں طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں اپنی نیت کے ساتھ،
تو اس صورت میں اب یہ طلاق جو ہے مغلظہ میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اب اس سے جیسے آپ نے سوال کیا ہے کہ اس کا مداوع اب کیسے ہوگا، تو اس کا مداوع قرآن مجید میں ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اب اگر وہ عورت جو اس کی بیوی ہے وہ اب اس کے اوپر پکی طور پر حرام ہو گئی ہے اس وقت تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے شادی کرے گی، اور وہ شادی کسی مشروط یا کسی پہلے پری پلان طریقے سے نہیں کی جائے گی، بلکہ وہ اگر شادی اپنی نیک نیتی کے ساتھ کرتی ہے اور دونوں میاں بیوی وہ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا نخواستہ اس کا خامد اگر فوت ہو جاتا ہے یا دونوں میاں بیوی کی آپس میں بنتی نہیں ہے، تو اس صورت میں اب وہ عورت جب اپنے دوسرے خامد سے آزادی حاصل کر لیتی ہے اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی یا قدرتی آفات کی وجہ سے یا وفات کی وجہ سے، تو اس صورت میں وہ عدت کے بعد اپنے پہلے خامد سے اگر رجوع کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. صحیح. تو اس لیے یہ چونکہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے، اس میں فیملی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس سے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس طرح کے موقع سے بچیں، اور اول تو طلاق سے بچا جائے، لیکن اگر خدا نخواستہ طلاق کی کچھ صورتحال پیدا ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے پہلے ایک ساتھ میں بھی کہا ہے کہ اچھا طریقہ یہی ہے کہ ایک طلاق جو ہے وہ دے کے اپنے آپ کو علیحدہ کر لی ایسے عمل سے، اور اگر آپ کا ارادہ نہیں بنتا ہے اس کے باوجود کہ عدت گزر جائے تو عورت کے لیے تو آزادی ہے کہ اس کے بعد وہ شادی بھی کر سکتی ہے، اور چاہے تو شادی نہ بھی کرے تو عورت کے پاس پھر آپ دوبارہ اپنے خاوند سے اس سے جڑنے کا، واپس آنے کا، اپنی اس غلطی کا جو اگر انسان نے غصے میں کر کے دیا، اور جیسے کہ آپ کو ہم لوگ سبھی جانتے ہیں کہ طلاق کا عمل جو ہے عمومی طور پر غصے میں زیادہ واقع ہوتا ہے. جی بالکل. اور خاص طور پر یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو 3 طلاق کا بھی لوگ استعمال کرتے ہیں وہ غصے میں اس چیز کا ادراک نہیں کر پاتے، غصے میں آ کے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ جب 3 طلاقیں اپنی نیت کے ساتھ دے دیتے ہیں تو وہ بہت بری بات ہے. ہمارے جو وکلاء ہیں بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے پاس بھی جب کوئی بندہ آتا ہے تو اس کی بھی وہ اس کے اوپر 3 طلاقیں اکٹھی لکھ دیتے ہیں. جی بالکل. حالانکہ ان کو بھی اپنے کلائنٹ کو سمجھانا چاہیے بھائی آپ کا مقصد بیوی سے علیحدہ ہونا ہے، تو بھائی 1 طلاق سے بھی آپ علیحدہ ہو سکتے ہیں، کیوں آپ 3 طلاق جو ہے اس کا یہاں پہ الفاظ لکھوا رہے ہیں؟ آپ 1 لفظ طلاق کا لکھوا کے ہی اپنی بیوی سے خلاصی حاصل کر سکتے ہیں، اس کو علیحدہ کر سکتے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ان لوگوں کو بھی، ہمارے گھروں میں جو ہمارے بڑے ہیں ان کو بھی اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے اس موضوع کے اوپر ہمیشہ گھر میں ضرور بات ہونی چاہیے. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں جی طلاق کی تو بات نہ کرو، یہ تو بڑی بری چیز ہے. بالکل ایسا ہی ہے. حالانکہ یہ تو ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے. بالکل. اب ایک ایسے کام کو جو کہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ جو ہے کھٹاس پیدا کر سکتا ہے، بہت زیادہ بٹرنس پیدا کر سکتا ہے، اس کے حوالے سے ہمیں بچوں کو زیادہ سمجھانا چاہیے کہ بیٹا یہ انتہائی خطرناک ہے. بجلی کا تار ہے اگر ننگا ہے تو اگر وہ آپ اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے بیٹا اس کو ہاتھ لگانے سے آپ کا نقصان ہوگا، تو اس صورت میں وہ اگر نہیں بتائیں گے تو بچہ نقصان کرے گا. بالکل. یا چھری آپ کے پاس کار میں پڑی ہوئی چھوٹا بچہ اٹھاتا ہے تو اس کو آپ ٹرین نہیں کرتے تو وہ نقصان کرے گا. جی بالکل. ہمارے ہاں جیسے ڈاکٹر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ اجاڑ والی باتیں پہلے ہی کر رہے ہیں، آپ کم از کم ایسی بات کریں جس سے ان کو موٹیویشن حاصل ہو. بھی آپ بچوں کو اگر آپ غلط راستے سے روکیں گے تو ان کو سمجھ لگے گا کہ یار یہ غلط راستے پہ نہیں چلنا. ہم کہتے ہیں غلط راستے کی آگاہی بھی مت دو، وہ بات بھی مت کروں کہ وہ بری ہے، اور پھر جب کوئی کام غلط ہو جاتا ہے پھر ہم اس پر کہتے ہیں جی کہ ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، کیونکہ سمجھانے کے بات ہی نہیں کرنے دی جاتی کہ جی یہ آپ باتیں کس طرح کی کر رہے ہیں. بالکل صحیح آپ نے فرمایا، یہ بڑی اہم بات ہے. یہ ایسا موضوع ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نکاح سے بھی زیادہ گھر میں ڈسکس ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہوتا ہے جو کہ 2 خاندانوں میں بعض کا بہت بڑی دشمنی کا باعث بن جاتا ہے. بالکل. اور نازک معاملہ ہے، انتہائی نازک معاملہ ہے. اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہماری اگلی نسل جو ہوتی ہے، وہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے نا کہ شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو وہ اس کے پاس لوگ بتا رہے تھے جی میں نے ڈاکہ ڈلوا دیا، اس کے چیلے کہہ رہے تھے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا. اخیر میں ایک شیطان بڑا وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہ میں نے تو کوئی بڑا کام کیا نہیں ہے، تو وہ جو ہے اخیر میں جب بڑا ڈرتے ڈرتے کہتا ہے جی میں نے تو 2 میاں بیوی میں علیحدگی کروا لی، تو وہ اپنی طرف سے سوچ رہا ہوتا ہے چلو میں اب جیسے بھی میں نے بتا دیا، تو وہ شیطان اتنا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اس کو میرے پاس اس کو بلاتا ہے اور اس کے پاس بٹھاتا ہے، کہتا ہے تم نے سب سے بڑا کام کیا. تو یعنی کہ میاں بیوی
ایک معاشرت کی بنیاد ہیں. جی بالکل. ایک خاندان جو ہے وہ ایک معاشرے کا یونٹ بنتا ہے. ایک معاشرہ ایک خاندان سے بنتا ہے. جی جب ایک بالکل. خاندان تباہ ہوگا اس کے بچے تباہ ہوں گے, بالکل. ایک نسل تباہ ہوگی, ہاں جی تو اس سے بڑا تو برا قدم ہے ہی نہیں. بالکل. اور ایسے برے قدم کے بارے میں ہمیں اپنے بچوں کو آگاہ کرنا چاہیے. اس کی جو نقصانات ہیں پہلے بچوں کے ذہن میں ہوں, بالکل. تاکہ وہ اس برے کام سے بچنے کی اپنی طرف سے ان کو پتہ ہو کہ خدا نخواستہ اگر ایسی صورتحال پیدا بھی ہوتی ہے ہاں تو اس کا منیمم جو ہے استعمال, یعنی کہ ایک طلاق کا استعمال کریں, نہ کہ بالکل. وہ تینوں طلاقوں کا اکٹھے. چنانچہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں 3 طلاقوں کو ایک طلاق بنانے کا لوگوں کو شوق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک ہی علاج ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے مسجد میں, ہمارے مکتب میں, ہمارے گھر میں اس موضوع پہ اس قدر جو ہے ہمارے بچوں کا ذہن جو ہے وہ تیار ہو کہ بیٹا یہ جائز تو کام ہے, جی لیکن بیٹا اس سے بچنا ہے, بالکل. اور اگر اس کے اندر آپ کو انوالو ہونا پڑے بھی تو بیٹا اس کا کم سے کم استعمال کریں. بالکل. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ طلاق مغلظہ جو ہے, یعنی کہ یہ پختہ طلاق جو بن جاتی ہے, جی اس کا موقع نہ ہے, کیونکہ اس کی قباحتیں آمین. بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس سے واپسی بالکل. کا راستہ تو ہے, لیکن وہ ایک نیچرل راستے کے ساتھ اگر آپ آئیں گے تو اس طریقے سے اس کو ہم عام زبان میں حلالہ بولتے ہیں. جی حلالہ. حلالہ اسی صورت میں بیٹا جائز ہوگا جس صورت میں کہ آدمی کا نکاح جو ہے وہ اپنے نیچرل طریقے سے ہو, اور اس کا خاوند فوت ہو جائے یا خود کسی وجہ سے اس کو طلاق دے دے, تو اس صورت میں وہ جو ہے حلالہ جائز ہوگا, ادروائز وہ گناہ ہے. ٹھیک. چلیں شکریہ ڈاکٹر صاحب. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نازک معاملے سے بچائی رکھے, جو کہ ہر گھر میں انسان کو تربیت کی ضرورت ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. چلیے انشاءاللہ ہم آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک, شیئر, سبسکرائب کرنا چینل کو مت بھولیے گا. اللہ حافظ.